سورت جو ہے سورہ توبہ ہے۔ آج کی آیات میں، آج کے درس میں پہلی آیت وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اصل مضمون پیچھے سے چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو ان 3 صحابہ کا واقعہ پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا۔ ایک صحابی کا واقعہ پچھلی آیت میں وہ رہ گیا۔ وہ آیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول سے، خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، الرسول اللہ کے رسول سے اس قدر مضبوط ہونی چاہیے کہ جب تمہاری جان اور نبی کی جان کا مقابلہ ہو تو تم یہ کہو کہ نبی کی جان افضل ہے، میری جان مفضول ہے، نبی کی جان اعلیٰ ہے اور میں کمتر ہوں، تبھی محبت معتبر ہوگی۔ ایک صحابی حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس غزوے میں ذرا پیچھے رہ گئے تھے، لیکن وہ بعد میں جا کر مل گئے تھے، یعنی 1-2 دن بعد یا 2-3 دن کے بعد جا ملے تھے۔ ان کا واقعہ اصل یہ ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ بھئی بہت غزوات ہو گئے ہیں، چلو ایک آدھ میں ذرا تھوڑا سا آرام بھی لے لے، جیسے ان صحابہ نے کیا، لیکن وہ صحابہ بیچارے جا نہ سکے، انہیں جلدی ہوش آ گیا۔ کہتے ہیں کہ گرمی کا تو موسم تھا، میں نے اپنی اہلیہ سے کہا بھئی چلو ایسا کرتے ہیں، ذرا تھوڑی تفریح کے لیے نکلتے ہیں۔ تو اپنے ایک فارم ہاؤس پر میں گیا، ساتھ میں میری اہلیہ بھی تھی اور میں تھا۔ کہتے ہیں میری بیوی نہایت حسین اور جمیل اور خوبصورت۔ باغ کے اندر پہنچے تو باغ کے جو درخت ہیں اس کا سایہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت اور زیادہ کم ہو گئی۔ کہتے ہیں میری بیوی بڑی میری فرمانبردار تھی۔ اس نے کیا کیا، میرے وہاں بیٹھنے سے پہلے وہ گئی، اس جگہ کو ہموار کیا۔ ریتے پہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم کھیتوں میں جب بیٹھتے ہیں جس وقت، تو جن لوگوں کو زیادہ کام کرنا ہوتا ہے زیادہ دن تک، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جگہ تھوڑی سی تھپتھپا لیتے ہیں، پانی چھڑک لیتے ہیں تاکہ وہ زمین اس لائق ہو جائے کہ ہم بیٹھ سکیں۔ کہتے ہیں میری اہلیہ گئی اور مجھ سے پہلے جا کر کے وہ زمین کو ہموار کیا، اس پہ پانی ڈالا، اس کے اوپر چٹائی بچھائی اور اس کے اوپر تکیہ بچھایا، اور مجھ سے کہا جناب تشریف لائیے، کیونکہ بہت دن بعد اتنی خصوصی ملاقات ہو رہی تھی۔ تو کہتے ہیں ایک طرف خوبصورت بیوی اور دوسری طرف میرا باغ، اور تیسرا زمین کو ہموار کر کے بیوی کا چٹائی لگانا اور تکیہ لگانا، اور اوپر سے کہنے لگے کہ میری بیوی جو ہے میری خاطر میں تازے خوشے پھلوں کے، جو کھجور جن لوگوں نے دیکھی ہے اور آپ لوگ ہو کر کے آئے ہیں تو آپ نے دیکھا گچھے کی شکل میں آتی، اس میں کچی پکی بھی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں جو تر و تازہ تھی بیوی وہ توڑ کر کے لے کر کے چٹائی پر رکھ دی۔ ایک دم میٹھا پانی، میٹھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چینی گھول دی ہو اس کے اندر، ہمارے یہاں جو ہم پانی پیتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پانی کو میٹھا پانی کہا جاتا ہے۔ اگر اپنے پانی کی اس گراں قدر نعمت کا اندازہ لگانا ہو تو ایک مرتبہ آگرہ چلے جانا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر اللہ آگرے میں پیدا کر دیتا تو شاید آدھی ہماری کمائی پانی لینے میں اور پانی خریدنے میں چلی جاتی۔ وہ مجھے یاد ہے، میں ایک مرتبہ گیا تھا سن 2000 غالباً 5 کے قریب، تو مجھ سے وہاں ایک عالم صاحب نے منع کیا، بولے دیکھو نہانا مت، اور نہانے جاؤ تو صابن مت لگانا۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے صاحب ایسے ہی کہہ رہے ہوں، کہ ہم تو اپنے گھر میں، اور اس وقت کا وقت یہ تھا کہ تھوڑا سا بچپن تھا، لڑکپن تھا، میں نے کہا کہ مذاق وذاق تو نہیں کر رہے ہیں، صابن لگانے بغیر صابن کے کیسے نہائیں؟ ہم گئے اور ہم نے نایت العلی میں صابن لگا لیا۔ جب باہر نکل کر کے آئے، جیسے جیسے بال سوکھ رہے تھے وہ تیر کمان کی طرح بالکل کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ جا کر کے دیکھا ٹوپی لگانے میں بڑی دشواری۔ پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ بولے میں نے آپ سے منع کیا تھا، اب آپ شیمپو لے کر کے جائیے، دوبارہ نہا کر کے آئیے۔ تاثیر یہ ہے، اتنا کھارا پانی ہے، اتنا کھارا پانی ہے، آپ یہاں کا کوئی بچہ یا بڑا چلا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ 1 گلاس پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ اس پانی کو سامنے رکھیں اور اللہ کی جو نعمت میرے اور آپ کے گھر میں ہے،
اسے سامنے رکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اللہ کے سامنے اگر سجدے میں نہ گر جاؤ تو بات ہے، ایمان اگر ہے تو۔ بہرحال میٹھا پانی ہے ہمارا اور آپ کا۔ حضرت خیثمہ فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ نے پانی رکھا، کھجور رکھی، اور اتنا انوائرمنٹ اور اتنا ماحول تیار کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں فوراً لیٹتا اور سو جاتا، میرے دل میں ایک دم سے ایک ایمانی تیر آ کر کے لگ گیا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں کتنے مزے میں ہوں، اتنی دھوپ میں بھی میں ٹھنڈ کا مزہ لے رہا ہوں، چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں، میٹھا پانی ہے، کھجور کے خوشے ہیں، اور میرے آقا کا کیا حال ہوگا کہ وہ یہاں سے گئے ہیں، پتہ نہیں میرے نبی کو سایہ ملا ہے یا نہیں ملا ہے، میرے نبی کو کوئی کھانے کو کھجور ملی ہے یا نہیں ملی ہے، میرے نبی کے پاس تلوار بھی ہے یا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ادھر میں بیوی کی آسائش دیکھ رہا تھا، اور ادھر میرا ایمان میرے دل کو تڑپائے دے رہا تھا کہ میرے آقا سے اگر مجھے محبت ہے تو یہ کیسی محبت ہے، اس محبت پر اف ہے کہ میں تو مزے میں ہوں اور میرے آقا تکلیف میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں پسینہ کتنا آ گیا ہوگا۔ کہتے تڑپا دیا دل کو۔ میں نے اپنے خادم سے کہا، ارے بھائی میرا جو ہے اونٹ نکالو، تم میری سواری نکالو۔ سواری نکالی، تلوار لی اور چل دیے، اور جا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں جا کر کے مل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں، اور ایسے مان لیجئے ان صفت والے لوگوں کے بارے میں ہی یہ کہا کہ دیکھو جب نبی کا اور تمہاری جان کا مقابلہ ہو تو تمہیں یہ چاہیے وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، کہ تم اپنی جانوں کو اپنے نبی کی جان کے مقابلے میں زیادہ پسند مت کرنا، کیونکہ نبی کی جان جب تک تمہیں اپنی جان سے عزیز نہ ہو جائے تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ بہرحال آج